السلام علیکم، میں ہوں شاہد اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان افیئرز کلب۔ ارطغرل غازی کے نام سے ایک ترک ڈرامہ پاکستان ٹیلی ویژن پر اردو زبان میں نشر کیا جا رہا ہے، لیکن اردو زبان میں ڈبنگ سے قبل یہ ڈرامہ پاکستان میں اس حد تک مقبول ہے کہ اس کے مداحوں میں وزیر اعظم عمران خان کو بھی گنا جاتا ہے، جو اس میں دکھائی گئی اسلامی تہذیب کی تعریف کر چکے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس بارے میں بتائیں گے کہ ارطغرل غازی کون تھا، کب پیدا ہوا، اس نے کون کون سی فتوحات کی اور اس کے کون کون سے کارنامے ہیں۔ مزید آگے جانے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجیے اور اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں ہوئی۔ کچھ کتابیں 1281 بھی بتاتی ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، سوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد کے ارطغرل کی وفات کے بعد 10 سال خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا، لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1994 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر کے گرد سیسہ پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسط ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا، سنٹرل ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے منگولوں کی الغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بیٹل آف منذکرت میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان ارسلان پری کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب آئے گئے تھے 1232، جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے العزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے۔ اوپر جو میں نے نام دیے ہیں، ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی، سلوبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی ارکات قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نوبیان کو شکست دی۔ نوبیان منگول بادشاہ اوکتائی خاندان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اوکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں، دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اس نوبیان کو شکست ارطغرل نے دی تھی، اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغت آئے، بلکہ قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بازنطین کے قریب ایک اہم قلعے کو فتح کیا، اور یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا، اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی، اور ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد بن فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا، اور اسی پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر بھی پوری ہوئی تھی۔
اس بارے میں آپ اگر دیکھنا چاہیں تو ایک بہت کی کمال کی فلم بنائی گئی ہے سلطان محمد بن فاتح کے نام سے، آپ اس کو ضرور دیکھیے تو آپ کو ارطغرل اور سلطنت عثمانیہ کے بارے میں بہت اچھی طرح سمجھ آ جائے گا۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ۔ ہر واریہ جنگجو اسلام میں گزرا، اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا، اس کے ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اللہ سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن عربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے نا کہ اس کا میں مفہوم بھی بیان کرتا ہوں کہ مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کچھ جذباتی یا مبالغہ رائیاں نہیں ہیں، یہ سب کچھ وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور حاصل نہ ہو وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا۔ ہم آخر میں امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیں اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو اب ہماری ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن ملتے رہے۔ اور آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ارطغرل غازی رحمۃ اللہ علیہ کا رتبہ بلند کرے اور ہزاریں رحمتیں ہوں ان کی قبر پہ۔